محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، پیکٹ فیصل آباد کی جانب سے ویڈیو لیکچر سیریز میں خوش آمدید۔ ای سیریز ایزی نوٹس کمپیوٹر سائنس کی بک رانا بک سینٹر، الحسن بک سینٹر اور طارق بک سینٹر سے بآسانی دستیاب ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، پیکٹ فیصل آباد کی ویڈیو لیکچر سیریز میں خوش آمدید۔ ہم کلاس 10 کمپیوٹر سائنس کا تیسرا چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ تو تیسرے چیپٹر میں آج ہم پڑھیں گے ایف ایلس ایف سٹیٹمنٹ۔ تو ایف ایلس ایف سٹیٹمنٹ پڑھنے سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے لاسٹ ویڈیو لیکچر کی طرف کہ ہم نے اپنے لاسٹ ویڈیو لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے اپنے لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ایف ایلس سٹیٹمنٹ پڑھی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف سٹیٹمنٹ میں اگر شرط درست ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک کوڈ منسوب کیا جاتا ہے جس کے اوپر عمل ہوتا ہے شرط درست ہونے کی صورت میں۔ لیکن ایف سٹیٹمنٹ شرط غلط ہونے کی صورت میں ہمیں نہیں بتاتی کہ غلط ہونے کی صورت میں کیا ہوگا۔ تو ایف ایلس سٹیٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر شرط درست ہو جائے تو پھر بتائے گئے کوڈ کے اوپر عمل ہوگا، اور اگر شرط غلط ہو جائے تو پھر دوسرے بتائے ہوئے کوڈ کے اوپر عمل ہوگا، یعنی دونوں صورتوں میں آپ کے بتائے ہوئے کوڈز کے اوپر عمل ہوگا۔ کیونکہ ایف کے بعد کیا آئے گا؟ ایف کے بعد کنڈیشن آئے گی، شرط آئے گی، اور اس کے بعد ایلس آئے گا۔ ایلس کا مطلب نہیں تو، یعنی اگر شرط پوری نہ ہو تو کیا ہو۔ اس کے متعلقہ ہم نے کچھ اور چیزیں بھی پڑھی تھیں، اور ہم نے سی لینگویج میں پروگرام بھی بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ پڑھی۔ کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ایک سے زیادہ ہدایات، ایک سے زیادہ انسٹرکشنز، ایک سے زیادہ لائن آف کوڈز شرط درست یا غلط ہونے کی صورت میں رن کرنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کمپاؤنڈ بلاک بنائیں گے، یعنی کہ آپ بریکٹس استعمال کریں گے اپنے ان لائن آف کوڈز پر جو آپ شرط درست ہونے یا غلط ہونے کی صورت پر جن کے اوپر عمل کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے پروگرام بنایا تھا سی لینگویج میں، اور پروگرام میں ہم نے کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ کا استعمال کیا تھا، یعنی کہ بریکٹس یوز کی تھیں، اور ایف ایلس سٹیٹمنٹ کو ہم نے اچھی طرح سمجھا تھا ایک پروگرام بنا کر۔ اب ہم موو کرتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو لیکچر کی طرف۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے کیا سٹڈی کرنا ہے؟ ایف ایلس سٹیٹمنٹ۔ کیا کوشچن ہمارے پاس؟ ایف ایلس سٹیٹمنٹ کا ڈھانچہ بیان کریں۔ تو عزیز طلبہ، سی لینگویج میں آپ کے پاس ایف سٹیٹمنٹ بھی ہوگی، ایلس سٹیٹمنٹ بھی ہوگی۔ اب تیسری سٹیٹمنٹ ہے ایف ایلس ایف سٹیٹمنٹ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے ایف سٹیٹمنٹ ہو یا ایف ایلس سٹیٹمنٹ ہو، دونوں میں ہم نے ایک شرط لگائی تھی، ایک کنڈیشن لگائی تھی ہم نے۔ ایف سٹیٹمنٹ یا ایف ایلس سٹیٹمنٹ میں ایک شرط لگائی جاتی ہے، ایک کنڈیشن دی جاتی ہے جس کے درست یا نادرست ہونے پر ان سے منسوب شدہ کوڈز کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ جبکہ ایف ایلس ایف میں ہم ایک سے زیادہ کنڈیشنیں یا ایک سے زیادہ شرائط لگا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بک میں کہ سی لینگویج ایف ایلس ایف سٹیٹمنٹ بھی فراہم کرتی ہے، جس کا ڈھانچہ یہ ہوتا ہے ایف لکھنا ہے اور پہلی کنڈیشن، اور اس سے منسوب شدہ کوڈ کے اوپر عمل کیا جائے گا اگر کنڈیشن درست ہے۔ اگر کنڈیشن نہیں درست تو پھر ہمیں ایک اور کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ہم ایک اور کنڈیشن لگائیں گے اور اس سے پہلے لکھیں گے ایلس ایف۔ اگر ایلس ایف والی کنڈیشن درست ہے تو اس سے منسوب شدہ کوڈ کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو ہمیں ایک اور ایلس ایف کنڈیشن لگانی پڑے گی، اور یہ ایلس ایف کنڈیشن اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک آپ کی تمام شرائط یا تمام کنڈیشنیں پوری نہیں ہو جاتی، اور یہ تمام کنڈیشنیں پوری ہونے کے بعد جو چیز رہ جائے گی، یہ تمام کنڈیشنیں پوری ہونے کے بعد ہم لکھیں گے ایلس، اور ایلس کے بعد کوڈ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ تمام کنڈیشنیں پوری نہیں ہوتی تو کیا کرے؟ ایلس کے بعد جو کام بتایا ہے، جو کوڈ بتایا ہے، جو انسٹرکشنز بتائی ہیں، ان کے اوپر عمل کرے۔ تو ایف ایلس ایف کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایف سٹیٹمنٹ اور ایف ایلس سٹیٹمنٹ سے اس طرح مختلف ہے کہ ایف اور ایف ایلس سٹیٹمنٹ میں صرف ایک شرط یا ایک کنڈیشن دی جاتی ہے، جبکہ اس میں بہت ساری شرائط یا بہت ساری کنڈیشن دی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کنڈیشن درست ہوتی ہے اس کنڈیشن سے منسوب شدہ کوڈ کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، اگر درست نہیں ہوتی تو اس سے اگلی کنڈیشن یا شرط پر جائیں گے، اور اگر کسی کنڈیشن پر بھی عمل نہ ہو تو ایلس کے بعد جو آپ نے سیٹ آف کوڈ دیا ہوگا، جو انسٹرکشن دی ہوں گی، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ تو یہ ایف ایلس ایف کا ایک بنیادی ڈھانچہ تھا۔ یہ تینوں سلیکشن سٹیٹمنٹس، ان میں جو فرق ہے وہ آپ کے ذہن میں واضح ہو چکا ہوگا۔
اب ہم چلتے ہیں ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ کے پروگرام کی طرف کہ ہم نے ایف ایلس ایف میں پروگرام کیسے بنانا ہے اور ہمیں ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو یہ صفحہ نمبر 83 ای سیریز ایزی نوٹس کی بک کھولیں آپ، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پروگرام دیا گیا ہے کہ ایک ایسا پروگرام لکھیں جو طالب علم کے نمبروں کی فیصد کو ان پٹ کے طور پر لے اور اس کا گریڈ دکھائے. اور گریڈنگ کی جو ترتیب ہے وہ دکھائی گئی ہے اس ٹیبل میں. اس میں لکھا ہے کہ اگر 80% سے اوپر نمبر ہوئے تو گریڈ اے، 70 سے 80% کے درمیان نمبر ہوئے تو گریڈ بی، 60 سے 70 کے درمیان نمبر ہوئے تو گریڈ سی، 50 سے 60 کے درمیان نمبر ہوئے تو گریڈ ڈی، اور 50 سے بھی نیچے ہوئے تو گریڈ ایف یعنی کہ فیل. تو اس میں عزیز طلبہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی شرائط بن گئیں. 1 2 3 4 شرائط بن گئیں. جس پروگرام میں جس پرابلم میں اگر آپ کے پاس 4 شرائط بن جائیں یعنی کہ 2 سے زیادہ شرائط بن گئیں تو اب ہم کیا لگائیں گے؟ ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ کا استعمال کریں گے. تو اب ہم استعمال کریں گے ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ. کیوں کہ ایف ایلس ایف ہی اس ٹیبل میں دیے گئے پروگرام کے اوپر عمل کروا سکتی ہے، کیونکہ اس میں شرائط زیادہ ہیں. تو زیادہ شرائط کے لیے ایف اور ایف ایلس اسٹیٹمنٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی. زیادہ شرائط کے لیے ہمیں ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے جس میں ہم زیادہ شرائط لگا سکتے. تو یہ دیکھیں بک کے صفحہ نمبر 83 پہ یہ پروگرام بھی دیا گیا ہے. ہم بڑھتے ہیں سی لینگویج کی طرف. بک میں دیے گئے پروگرام کو ہم سی لینگویج میں اس کا کوڈ لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایف ایلس ایف کنڈیشنز کس طرح استعمال ہوتی ہیں ہمارے سی پروگرام میں. جی عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس ایف ایلس ایف کے لیے ایک پروگرام بنا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں پہلے 2 ہماری آ گئی ہیڈر فائلیں، اس کے بعد آ گیا ایز یوزول روٹین میں جس طرح ہم مین فنکشن بناتے ہیں، اور اس کے بعد باڈی آف دا مین فنکشن. یہ کتنی لائنوں میں ہے؟ یہ بریکٹس کے اندر جو چیز ہوگی یہ باڈی آف دا مین فنکشن ہے. اسی میں ہی ہم نے اپنا سارا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے میں نے ایک متغیر لے لیا اے کے نام سے. کیا لے لیا؟ ایک متغیر لے لیا میں نے اے کے نام سے، اور میں نے ایک میسج دیا. کیا میسج دیا؟ پرنٹ ایف انٹر یور اینول ایگزامینیشن مارکس. ادھر مجھے لکھنا چاہیے تھا، میسج دینا چاہیے تھا انٹر یور اینول ایگزامینیشن پرسنٹیج. اور اس کے بعد میں نے اسکیپ سیکوینس استعمال کیا /T. پھر میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے اسکین ایف کا فنکشن یوز کیا داخل شدہ مارکس کو یا داخل شدہ پرسنٹیج کو اے کے ایڈریس پر بھیجنے کے لیے. یعنی کہ آپ کوئی بھی رقم لکھیں گے وہ کس کو مل جائے گی؟ وہ اے کو مل جائے گی. یوزر سے کوئی بھی رقم لی جائے گی اور وہ کس کے ایڈریس پر چلی جائے گی؟ اے کے ایڈریس پر چلی جائے گی. اب ہم آتے ہیں ایف اسٹیٹمنٹ یعنی کہ ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ کی طرف. ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ کی طرف. تو ایف ایلس ایف اسٹیٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بریکٹ کا استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پہلی ایف اسٹیٹمنٹ لکھی اور اس میں ایک شرط لگا دی کہ نمبر اگر 80 سے اوپر ہوں یا برابر ہوں تو کیا کرے؟ میسج کیا دے ہمیں میسج دے کہ گریڈ از اے، اور اس کے بعد اسکیپ سیکوینس /n لگا دیے یعنی کہ ایک لائن چھوڑ دے. اگر ہم ریزلٹ اسکرین پر 85 انٹر کرتے ہیں 85 انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ میسج آ جائے گا پرنٹ ایف گریڈ از اے، کہ آپ نے اے گریڈ حاصل کیا. اگر ہم ریزلٹ اسکرین پر 75 داخل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شرط غلط ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم آئیں گے ایلس ایف کی طرف. ایلس ایف کا مطلب ہے نہیں تو اگر، یعنی کہ اگر شرط غلط ہو جاتی ہے تو پھر اگر لگ گیا، پھر ایک کنڈیشن لگ گئی، پھر ایک شرط لگ گئی کہ یہ چیک کرو کہ اے میں داخل کی گئی رقم جو ہے وہ 70 کے برابر ہے یا 70 سے اوپر ہے. اگر تو 70 سے اوپر یا 70 کے برابر ہے تو ہمیں پیغام کیا آئے گا؟ گریڈ از بی. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہماری داخل کردہ رقم 63 ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پہلے والی شرط کے اوپر بھی عمل نہیں ہوگا، دوسرے والے شرط کے اوپر بھی عمل نہیں ہوگا. تو سی پروگرام کا جو کنٹرول ہے وہ تیسری شرط کے اوپر غور کرے گا. تیسری شرط میں ہم نے لکھا ہوا ہے نہیں تو اگر اے جو ہے، اے میں جو داخل شدہ رقم ہے وہ 60 سے اوپر ہے یا اس کے برابر ہے. اگر تو ہے تو کیا میسج آئے گا؟ گریڈ از سی.
اسی طرح اگر ہم 50 سے اوپر رقم داخل کرتے ہیں، 50 سے اوپر پرسنٹیج داخل کرتے ہیں تو کون سی شرط کے اوپر عمل ہوگا؟ اس والی شرط کے اوپر، اس والی شرط کے اوپر عمل ہوگا۔ کون سی؟ یہ والی شرط، ٹھیک ہے۔ اور گریڈ کیا ملے گا اس شرط کے درست ہونے پر؟ گریڈ ملے گا ڈی۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوتی، یعنی کہ ہم پروگرام چلاتے ہیں اور پروگرام ہم سے کہتا ہے کہ انٹر یور اینول ایگزامینیشن پرسنٹیج، تو ہم داخل کرتے ہیں 40، تو پھر کیا ہوگا؟ ایلس، یعنی نہیں تو اگر ان میں سے کسی شرط کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو پھر ایلس کے بعد جو ہم سٹیٹمنٹ لکھیں گے اس کے اوپر عمل ہوگا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ میں نے یہ ادھر فنی سا فقرہ لکھ دیا تھا، چلیں اس کو چینج کرتے ہیں، ایلس یو آر فیل، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر 50 سے نیچے مارکس آ رہے ہیں تو یو آر فیل۔ اب ہم اس پروگرام کو چلا کر دیکھتے ہیں، کنٹرول F9، مسٹیک کوئی نہیں ہے، ہم نے نمبر داخل کیے 56۔ یہ ذرا اب ہم پروگرام چلا کر دیکھتے ہیں، ہم نے نمبر داخل کیے 40، تو کیا آنسر آیا؟ یو آر فیل، کیونکہ کسی بھی دی گئی شرط کے اوپر یہ 40 پورا نہیں اتر رہا، تو پھر ایلس کے بعد جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوبارہ پروگرام چلائیں اور میں دیتا ہوں 78، تو گریڈ بی، ظاہر ہے ہم نے کہا ہے کہ 70 سے اوپر ہو تو گریڈ بی، یہ چیک کر لیں آپ، یہ 70 سے اوپر ہے تو کیا ہے؟ گریڈ بی ہے۔ اسی طرح آپ اس پروگرام کو چلا کر دیکھیں بار بار۔ اسی طرح بک میں اور بھی پروگرام دیے گئے ہیں جس سے آپ کو اف ایلس اف کنڈیشن جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی۔ ان پروگرامز کو آپ ضرور کریں، خود کریں، کاپی پینسلز لے کر ان پروگرامز کو کریں، کمپیوٹر پہ کریں، تاکہ آپ کو سی لینگویج سے آگاہی حاصل ہو۔ تو پیکٹ فیصل آباد کی جانب سے ویڈیو لیکچر سیریز دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔